السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کے قلم سے تحریر کردہ ناول میں کون پیا کے ایپیسوڈ نمبر 21 کو لکھ۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے آپ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ چوہان ہاؤس کے لاؤنج میں اس وقت سب براجمان تھے۔ ایبک کو آتا دیکھ کر حمزہ اور ریان کھڑے ہوئے۔ میں ٹھیک ہوں بچوں، ریان اور حمزہ کو تسلی دیتا ایبک حمزہ کی چھوڑی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ثاقب چوہان ایبک کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ کیسی اب طبیعت تمہاری؟ ثاقب چوہان کے پوچھنے پر ایبک نے سر اس بات میں ہلایا، پھر اپنی دائیں جانب صوفے پر بیٹھی عائزہ کو دیکھ گیا جو اس کے نکاح میں تھی، پر اسے آج تک ایبک نے اپنی دسترس میں نہیں لیا تھا۔ سلو پوائزن کی وجہ سے عائزہ کا وزن قدرے کم ہو گیا تھا اور رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ نیلے سوٹ میں سکن شال لیے عائزہ بے تاثر بیٹھی ہوئی تھی، جس نے ایبک کے آنے پر کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ عائزہ کے ساتھ ہی کوثر بیگم نڈھال سے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ حمزہ، ریان اور فاطمہ کے چہرے پر سکون تھا۔ دائی اماں نے ایبک کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایبک ان کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے آپ سب سے بات کرنی ہے، مگر اس سے پہلے آپ سب جانتے ہیں جو رفیق جنجوا کا کیا حال ہوا۔ جو سچ تھا کھل کر سب کے سامنے آ چکے۔ بات دہرانا نہیں چاہتا ہوں میں، مگر ایک پھانس عمل کی غیر موجودگی نے اٹکا دی ہے۔ عائزہ، ایبک نے بات کا آغاز کرتے ہوئے اسے پکارا، جو سسکی صحیح مگر ایبک کو دیکھ نہ سکی۔ عائزہ سے شادی کرنے کا فیصلہ میرا اپنا تھا، مگر آج میں فیصلہ کرنے لگا ہوں، اس میں آپ سب کا ساتھ چاہتا ہوں۔ عمل میری بیوی ہے، میری محبت ہے، اسے چھوڑنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا، مگر عائزہ تمہیں میں اپنا پابند بھی نہیں کر سکتا، اس لیے آپ سب کی اجازت سے میں عائزہ کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ایبک کی بات پر حمزہ، ریان اور فاطمہ نے سکھ کا سانس لیا۔ جو مقام عمل کا اس پر تھا، کسی کا حق نہیں۔ عائزہ بے تاثر رہی، جبکہ رانا ایک نظر عائزہ پر ڈال گیا تھا۔ کوثر بیگم نے اپنے ہونٹ چبا لیے کہ یہی انجام ہونا تھا ان کا اور ان کی بیٹی کا، دونوں کے ماتھے پر طلاق کا لیبل لگانا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر اس کے بعد سے عائزہ میرے امان میں رہے گی، میری بیٹی بن کر، تمہارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ثاقب چوہان کے کہنے پر ایبک نے تائیدی انداز میں سر ہلایا، جیسے کہ وہ جانتا ہو، جبکہ فاطمہ نے اپنی مٹھی بند کی۔ میں ایبک زار شاہ ولد زار شاہ اپنے ہوش و حواس میں عائزہ رفیق ولد رفیق جنڈوا کو طلاق دیتا ہوں۔ یہی الفاظ 3 بار دہرا کر ایبک چپ ہوا، جبکہ عائزہ کی سسکیوں میں اضافہ ہوا۔ کوثر بیگم نے اسے گلے لگایا۔ اپنی ماں کی ممتا کی پیاس محسوس کرتی عائزہ ٹوٹ کر ہوئی۔ اس کے باپ کی بدافعالیوں کی وجہ سے ایبک کا خاندان بکھر گیا تھا۔ اپنی ماں کی حالت وہ دائی اماں کی زبانی سن چکی تھی۔ آئی ایم سوری عائزہ، تم سے اگرچہ نکاح میرے بدلے میں شامل تھا، مگر میں نے آج تک تم پر حق دسترس نہیں جمایا۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم عدت کرنا چاہو یا نہیں، پر جو پاور آف اٹارنی میں نے تم سے سائن کروائے تھے، وہ سب تمہارے اور فائز کے نام کرتی ہے۔ رفیق جنڈوا کا سارا حرام کا مال میں ڈونیٹ کر چکا ہوں، تم اپنا بزنس آگے سنبھال سکتی ہو۔ ایبک نے اپنی کی تلاش کرتے ہوئے ایک فائل ٹیبل پر رکھی۔ حمزہ، ریان اور فاطمہ، میرے بچوں، مجھے معاف کر دینا، میں نے تم لوگوں کی دوست کو کھو دیا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ بھائی ایسا تو مت کہیں آپ۔ حمزہ اور ریان ایبک کے پاس آتے یک لفظ بولے، جانتا ہوں بہت ستایا میں نے تمہاری دوست کو، تبھی وہ چلی گئی ہے مجھے چھوڑ کر۔ اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھتا ایبک کہہ گیا۔ حمزہ اور ریان نے ایبک کو گلے لگایا، وہ اکیلا رہ گیا تھا، ٹوٹ گیا۔ اپنی ماں باپ کو انصاف وہ رفیق جنڈوا کو سزا دلا کر دے گیا تھا، مگر عمل کا یوں غائب ہو جانا سب کے ساتھ اسے اندر تک توڑ گیا تھا۔ عمل ہمیں مل جائے گی انشاءاللہ، ہم سب دعا کریں گے بھائی، حمزہ نے کہا، جس پر سب نے دل سے آمین کہا۔ ایک اور بات مجھے آپ سب سے کرنی ہے۔ ایبک کے کہنے پر ثاقب چوہان کی چھٹی ہی سلرٹ ہوئی۔ کوثر آنٹی، جب آپ رفیق جنڈوا سے خلا لے چکی ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ ثاقب انکلز کے نکاح میں آئیں۔ کہیں نہ کہیں یہ ان کے دل کی خواہش سب بھی ہے، اب بھی ہے۔ ایبک کی بات پر سب نے حیرانی سے ایبک کو دیکھا۔ ایبک، ثاقب چوہان نے ایبک کو تنبیہ کی، جس پر ایبک کان دھرے بنا ہی بولا، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے آنٹی، سوچنا ضرور، اس سے عائزہ اور فائز سے کیوں رہیں گے؟ ویسے بھی شاہولہ کے دروازے آپ پر ہمیشہ کھلے ہوں گے، مگر ابھی بھی وقت ہے کسی کو اس کی ان کہی محبت لوٹانے کا، جو وقت کی دھول ہوئی تھی شاید۔ ایبک کے منہ سے اپنے باپ کی محبت جانتی فاطمہ اٹھ کر اوپر چلی گئی، جس کا یوں جانا سب نے محسوس کیا۔ ایبک، تمہیں یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، ثاقب چوہان نے افسوس کرتے ہوئے کہا، جس پر کندھے اچکاتے ایبک کہہ گیا، بچی ہے سمجھ جائے گی، ویسے بھی ان سب کے لندن جانے کا انتظام ہو چکا ہے، حمزہ سنبھالے گا فاطمہ کو، عمر کے اس حصے میں آپ کا اکیلا رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ ثاقب انکل، کچھ تو شرم کرو، تم بچے پاس ہیں۔ ثاقب نے ایبک کو شرم دلانے کی تھوڑی سی کوشش کی، جس کو ایبک خاطر میں نہ لایا تھا۔ مجھے منظور ہے، اپنی ماما کو تڑپتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، وہ ایک اچھی فیملی ڈیزرو کرتی ہیں۔ عائزہ کے حتمی لہجے میں کہنے پر کوثر بیگم نے عائزہ کو گھوری دی، جنہیں لگتا تھا عائزہ اس کی مخالفت کرے گی، مگر وہی سب سے بڑی حامی نکلی اس بات کی۔ بات ختم، کوثر آنٹی کی عدت پوری ہوتے آپ دونوں کا سادگی سے نکاح ہوگا، ایبک کہتا اٹھا، جبکہ ثاقب چوہان ایبک کی بات پر تل ملا کر، ایبک، میں عدت کرنا چاہتی ہوں اپنی، شاید اسی بہانے مجھے وہ سکون ملے جو عمل کو کھو کر بھی تمہارے چہرے پر قائم ہے۔ میں اس عرصے میں اپنی کی معافی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتی ہوں۔ عائزہ کے کہنے پر ایبک اسے دیکھ گیا، پھر سر ہلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ چند ماہ بعد
آپ نے بہت کچھ سہا ہے، مجھے دائی اماں نے بتایا۔ جانتی ہیں میں نے ماما کے جانے کے بعد کبھی ماں کی کمی اتنی محسوس نہیں کی تھی۔ پاپا نے میرا ماں بن کر ہر موڑ پر ساتھ دیا۔ آپ کے ان کی زندگی میں آنے سے میں اگر دکھی نہیں تھی تو خوش بھی نہیں ہے۔ بچپن سے پاپا پر اپنا حق جتانا، مگر اب سے پاپا آپ کے حوالے ہیں۔ آپ کو اپنی ماما کی جگہ نہیں دوں گی، مگر آپ میرے پاپا کی وائف ہیں، اس لیے سے آپ کا احترام مجھ پر واجب ہے۔ نئی زندگی مبارک ہو آپ کو۔ وائٹ سوٹ میں سر پر دوپٹہ لیے کوثر بیگم فاطمہ چوہان کی تربیت پر فخر کر کے، جس نے اسے رد نہیں کیا تو قبول بھی نہیں کیا تھا۔ خوش رہیے گا آپ۔ فاطمہ اپنی ماما کے جوڑا اور کنگن کوثر بیگم کا پہناتی بولی، اپنا خیال رکھنا تم۔ فاطمہ کا ماتھا چومتی کوثر بیگم نے کہا، جس پر فاطمہ اسبات میں سر ہلایا اور صوفے سے اٹھی۔ اپنا خیال رکھنا ڈیڈ۔ آپ ثاقب چوہان کے پاس آتی فاطمہ بولی، جو اپنی صابر بیٹی کو خود سے لگا گئے تھے۔ فاطمہ نے آنسو اپنے اندر گرائے اور ثاقب چوہان سے الگ ہوئی۔ آج ثاقب چوہان اور کوثر بیگم کا نکاح ہوا تھا، جس کے ساتھ ہی حمزہ، ریان اور فاطمہ کے لندن کی فلائٹ بھی تھی۔ نکاح کی تقریب کا اہتمام چوہان ہاؤس میں کیا گیا تھا۔ کھانے کے بعد اب حمزہ، ریان اور فاطمہ لندن جانے کو سب سے مل رہے تھے۔ فاطمہ چلتی عائشہ کے پاس آتی رکی۔ رشتہ بدل گیا ہمارا۔ آپ بڑی ہیں، مگر مجھ سے امید مت رکھنا کہ میں تمہاری بہن، آپا، آپی کہوں اور دوست بنا نہیں سکتی، کیونکہ میری دوست، بہن اور میری جیٹھانی صرف عمل ہی ہے۔ فاطمہ کے کہنے پر عائشہ جبراً مسکرائی تھی۔ میرے پاپا اور اپنی ماما کا خیال رکھنا، فاطمہ کہتی جانے لگی کہ عائشہ کی پکار پر رکی۔ فاطمہ مجھے معاف کر دینا، یہ سب ایسے ہی ہونا لکھا تھا۔ عائشہ کا اشارہ کس جانب تھا؟ فاطمہ سنتے کرب سے مسکراتی، جانتی ہوں، خیال رکھنا اپنا تم بھی۔ فاطمہ کہتی اپنا بیگ لیے پوچھ میں آئی، جہاں دائی اماں حمزہ اور ریان کے اوپر پڑھ کر پھونک مار رہی تھی۔ دوائی ٹائم سے لینا آپ، اور خیال رکھنا اپنا۔ دائی اماں سے ملتی فاطمہ نے کہا، جو اس کا ماتھا چوم گئی تھی، آپ کامیاب ہو کر واپس آؤ، میں ٹھیک رہوں گی۔ جی دائی اماں، فاطمہ کہتی کار میں سوار ہونے لگی۔ مجھ سے نہیں ملو گی فاطمہ چوہان؟ ایبا کی بات پر فاطمہ مڑتی طنز سے بولی، ملنے کا جواز بتاتے پہلے۔ خیر جواز تو بہت ہیں، اگر تم نہ ملنا چاہو تو مرضی تمہاری، کندھے اٹھا ایبک نے کہا تھا۔ میری عمل لے آئیں، سب جواز ختم ہو جائیں گے۔ فاطمہ کے بھرائی آواز پر ایبک اپنے لب بھینچ گیا، پھر آگے ہوتا اس کے سر پر ہاتھ رکھ گیا۔ خوش رہو، سفر آسان رہے تمہارا، بوجھل لہجے میں ایبک نے کہا۔ فاطمہ سرد نظروں سے ایبک کو دیکھتی کار میں سوار ہوئی۔ ڈرائیور نے سامان رکھا اور حمزہ اور ریان کو لیے ایئرپورٹ چل دیا۔ وہ تینوں ناراض ہیں نا؟ ایبک کے برابر آتے ثاقب چوہان نے دور جاتی کار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حق ہے ان کا، اس بار وہ جو مانگ رہی ہیں میں بھی تو اسی کی تلاش میں ہوں۔ میرے ساتھ ساتھ ان تینوں نے ہر جگہ عمل کو تلاش کیا، مگر وہ نہیں ملی۔ سچ کہتے ہیں انکل، اگر کوئی اپنا مر جائے تو اس کے جانے پر صبر آ ہی جاتا ہے، مگر کوئی کھو جائے تو صبر نہیں آتا صبر۔ ہم آنکھوں پر گلاسز لگاتا ایبک اپنی لینڈ کروزر میں سوار ہوا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لندن ایئرپورٹ پر ٹیک لگائے کھڑی ایک 20 سالہ لڑکی، جس کے بال گھنگریالے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، سفید رنگ جس میں سرخی کھلی ہوئی تھی، ہیزل گرین آنکھوں پر کوئی گول بڑا سا چشمہ لگائے، پتلی سی ناک پر گرتے اس چشمے کو ٹھیک کرتی، پنک قدرتی ہونٹوں پر زبان پھیر کر ڈپارچر میں کھڑی یال افتخار حمزہ، ریان اور فاطمہ کے منتظر تھی۔ وائٹ پینٹ کے اوپر براؤن شرٹ پہنے وہ بے چینی سے ان کے آنے کے منتظر تھی، مگر 2 گھنٹے ہو چکے تھے، وہ آ ہی نہیں رہے تھے۔ اگر وہ دھیان تھی تو یال افتخار غلط جگہ پر کھڑی تھی۔ یار یہ کدھر رہ گئی؟ فاطمہ یال افتخار کو ایئرپورٹ پر نہ پا کر جھنجھلا کر بولی۔ حمزہ نے اسے کام ڈاؤن کیا۔ آ جائے گی وہ بھی، تم بیٹھ جاؤ۔ ریان بھی تو چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ آ جائے گی وہ بھی، تم بیٹھ جاؤ۔ ریان بھی تو چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ حمزہ نے اس کی توجہ ریان کی جانب کی، جو اپنے سیل پر لگا ہوا تھا۔ میں کافی لے کر آیا، ریان کہتا اٹھا اور کیفے کی جانب چل پڑا کہ سامنے سے آتی لڑکی سے ٹکرایا، جس سے اس لڑکی کے گھونسلہ نما بال ریان کے منہ پر لگے۔ ریان نے خود سے لگتی اس لڑکی کو گھورا جس کے منہ پر بال ہی تھے، مگر اس کے ہاتھ میں پکڑا حمزہ شاہ اور ریان شاہ اور فاطمہ چوہان کے نام کا ٹیگ پڑتا۔ ریان اس ٹیگ کو پکڑا گیا۔ ہیلو بوائے، ڈیڈ یو نو دیٹ گائز؟ یالے نے ریان کو ٹیگ پکڑتے دیکھ کر پوچھا۔ یس آئی ایم یالے، پیچھے سے آتی فاطمہ کی چیخ نما آواز پر ریان پلٹا، جو اسے دھکا دیتی یالے کے گلے لگ گئی۔ بدلے میں اتنی ہی چیخ پر یالے افتخار چیختی اس کو خود میں بھینچ گئی۔ فاطمہ، میں ڈرا تھا، تم لوگ کہاں رہے تھے؟ یالے کے کہنے پر ریان نے اس بلا کو دیکھا جو اردو کی ماں بہن کر رہی تھی۔ فاطمہ یالے سے الگ ہوتی بولی، ہم لوگ ارائیول سائڈ پر تھے، ریان کافی پینے آیا تو میں اور حمزہ بھی آ گئے ساتھ۔ او شیٹ، میں ادھر تھا اور تم ادھر۔ یالے کی بات پر فاطمہ ہنس دی، تم اردو بولتی کیوں جب صحیح سے بول نہیں سکتی؟ حمزہ آتا اس کے بال کھینچتے ہوئے بولا، تم حمزہ شاہ بعد آؤ۔ ہاں میں بعد میں ہی آؤں گا، پہلے سامان اٹھاؤ، ایک تو دیر سے لینے آئی ہو، اوپر سے چیخ رہی ہو۔ حمزہ یالے کے غلط اردو بولنے پر افسوس کرتا کہہ گیا، چلیں اب یہ مزید ڈرامہ دیکھنا ہوگا مجھے، ریان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یالے اب ریان کی جانب متوجہ ہوئی، جو تھا تو حمزہ کی کاپی، مگر اس کا لہجہ اور بے اعتنائی یالے افتخار کو اپنی جانب متوجہ کر گئی۔ چلتے ہیں، سب تو زندگی کے ہاتھ میں ہیں۔ یالے کے کہنے پر ریان نے ایک سرد نگاہ یالے افتخار پر ڈالی اور اپنے بیگ لیے چلتی ہے، جس کے پیچھے پیچھے یالے افتخار بھی ایک نیا سفر شروع ہونے کو تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
اسے 100 دفعہ پکار ہے دل نے مگر مگر میرے دل کی بات وہ سن نہ سکا، جو آنکھوں میں تھی میرے آنسوؤں کی طرح بکھری وہ خواہشیں چنا نہ سکا۔ اکیلے چلتے چلتے ہو سائے جیسے ڈھلتے رہے کیوں یہ فاصلے صدا درمیان، وہ ملا کیوں تھا اگر اس سے بچھڑنا تھا، مقدر دل کا تھا شاید مجھے آخر بکھرنا تھا، تمنا کیوں تھی جینے کی اگر وہی میرا نہ تھا، کوئی ایسا درد دے نکل جائے جان، نکل جائے جان۔ 2 سال ہونے کو آئے تھے، ایبک ہر شام عمل کو تلاش کرنے نکل جاتا، ساری رات پر سڑکوں کی خاک چھانتا اور دن کو ایک روبوٹ کے مانند کام کرتا۔ میدان تو میدان، ایبک عمل کی تلاش میں سمندر کی گہرائی تک چھان آیا تھا۔ جو کھو جائے اس کا ملنا اتفاق ہے، مگر جو جان کر کھو جائے ان کا ملنا مقدر ہے۔ تیزی سے کار ڈرائیو کرتے ایبک مارگلہ ہل سے نیچے اترنے لگا۔ تجھے چاہنا، محبت سے ملنا تجھے، ابھی مجھ میں وہ لگن باقی تو ہے، یوں بے انتہا تیرے بن سلگنا میرا، میری سانسوں میں وہ لگن باقی تو ہے، تجلی ہو جو تیری تو راتیں جاگی میری، رہے ہم مل کے پیار سے سبھی آسماں۔ ایسا نے زچ ہو کر آنا ارحم کو دیکھا جو اسے تنگ کرنے پر روز آفس چلا جاتا تھا۔ اس کے بارہا کہنے کے باوجود بھی اس کا یہی جواب ہوتا کہ میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ عدت پوری کرنے کے بعد ایبک نے جنجوا کمپنی کی ذمہ داری عائزہ کے حوالے کر دی تھی اور تب سے سب تک رانا ارحم آفس کے معاملات میں مداخلت کرنے لگا۔ رانا نے ایبک سے کہا تھا کہ جب تک عمل مل نہیں جاتی وہ لندن واپس نہیں جائے گا۔ لندن واپس نہ جانے کی اصلی وجہ عائزہ کے پاس رہنا تھا، جس کے لہجے میں اب ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ وہ حالات کی چکی میں بستی اب کندن بن رہی تھی اور اس کندن کو اپنے گھر میں لے آنا ارحم کی ضد تھی، کیونکہ دل اب بھی اس کا تمنائی تھا۔ جیوں میں ذرا مجھے دے تو دل میں جگہ، ملے مجھ کو دھوپ میں سایہ تیرا، تیرے بن نہیں سکون زندگی میں کہیں، بھیگوں میں ذرا دل بن جائے میرا، اندھیرے میرے گہرے ستاروں سے دے پہرے، میرے غم کی رات میں ہوں تم خوشنما۔ لندن میں بارش میں بھیگتی یال افتخار کو دیکھتا ریان دانت پیس کے پچھلے 2 سالوں سے اس کی زندگی یال افتخار نے اجیرن کر رکھی تھی۔ کار پارک کرتا بلڈنگ کے گارڈن میں کھڑی یال افتخار اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی زور سے چیخی۔ ریان کے قدم اس چیخ پر تھمے۔ کیا ہوا تمہیں؟ کچھ نہیں، بس اداس ہوں، بنا دیکھے یالے نے جواب دیا۔ تو چیخی کیوں؟ اپنے دل کا درد کم کرنے کو، منہ پر ہاتھ رکھے یالے بولی، جبکہ ریان نے حیرت سے اس دھان پاند کی لڑکی کو دیکھا جو اسے ستانے کو کچھ بھی کر سکتی تھی اور اب بارش میں بھیگتی چیخ رہی تھی۔ آج میری امی کی برسی ہے، ان کا جانا میری زندگی کا خلا کبھی پور نہیں کر سکتا۔ ماں کا لمس ایک بیٹی کے لیے کیا ہے وہ بس بیٹی ہی جان سکتی ہے، انگلش میں کہتے یال افتخار پلٹی، سامنے ریان کو دیکھتی رکی، یالے کی آنکھوں میں نمی دیکھتا ریان اس کا ہاتھ تھامے بلڈنگ میں لے گیا۔ یالے چپ چاپ ریان کے پیچھے چلتی گئی۔ وہ ملا کیوں تھا اگر اس سے بچھڑنا تھا، مقدر دل کا تھا شاید مجھے آخر بکھرنا تھا، تمنا کیوں تھی جینے کی اگر وہی میرا نہ تھا، کوئی ایسا درد دے نکل جائے جاں، نکل جائے جاں۔ دور کسی پہاڑی پر بنے گھر سے وہ نکلی، جس کو آتا دیکھ کر پرندوں نے شور مچایا۔ آرام سے چلتی وہ پرندوں کے لیے رکھی گئے پیالوں میں دانہ ڈالتی پیچھے کو ہوئی۔ پرندوں نے دانہ چگنا شروع کیا تو وہ خوشی سے مسکراتی انہیں قدموں سے اندر چلی گئی۔ سلطنت تیری ہو دل پہ سلطنت تیری، جہاں غم کا نہ پہر ہو خوشی ہو حیرت تیری، ہو میرے عشق کی خدا مہرباں۔ آسمان کو دیکھتی کوثر بیگم شکر ادا کر گئی، جس کو پیچھے سے ثاقب چوہان نے اپنی حصار میں لیا۔ اس لمس پر کوثر شرما کے سر جھکا گئی۔ میں بہت خوش ہوں کوثر، آج تم نے مجھے باپ بننے کی خوشی دے کر اپنا گرویدہ بنا دیا، ثاقب چوہان کہتے ساتھ ہی کوثر کا کندھا چوم گئے۔ شرم سے لجاتی کوثر اپنی آنکھوں کو موند گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کتنی دیر لگے گی مزید؟ لینڈ کروزر میں بیٹھی عائزہ نے شیشہ نیچے کر کے ٹائر چینج کرتے ایبک کے گارڈ سے پوچھا۔ تمہیں سکون نہیں ہے کیا؟ نہیں۔ تو میرا سکون حرام مت کرو، چپ کر جاؤ، ایبک کہتا آنکھوں کو موند گیا، جس پر عائزہ نے ایک سلگتی نظر ڈالی۔ وہ دونوں رانا کے ساتھ جنگ میں میٹنگ کرنے آئے تھے۔ واپسی کے سفر میں فیصل آباد روڈ پر ٹائر کے پنکچر ہونے پر سب گارڈز اس میں جت گئے۔ اب وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے لینڈ کروزر میں بت بنے بیٹھے ایبک کو آرام سے آنکھوں کو موندتا دیکھ کر لینڈ کروزر کا دروازہ کھولتی باہر نکلی۔ سرد ہوا کا جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا تو عائزہ کانپ اٹھی۔ نومبر کی اس سرد رات میں تاروں سے بھرا آسمان عائزہ کے موڈ کو خوشگوار کر گیا۔ اسکن شال کو اپنے گرد کستی عائزہ 2 قدم پیچھے ہوئی، جس کی چاپ سنتا ایبک رانا سے کہہ گیا، رانا، اس بد دماغ لڑکی کو دیکھنا جس ویرانے میں نہ جانے کہاں چل دی ہے۔ چاہ رہا ہوں یار، اللہ جانے کس بات کا غرور ہے اسے، ہر وقت مرچیں کھائی رہتی ہے۔ رانا کی بات پر ایبک زیر لب مسکرا گیا۔ اپنا کوٹ پہنتا رانا باہر نکلتا عائزہ کے ہم قدم ہوا۔ موسم بدل رہا ہے نا، کوئی بات بنتی نہ دیکھ کر رانا نے پہل کی۔ عائزہ بس یہی بول سکی۔ ویسے ایک بات ہے، لگتا ہے تمہیں میری شال کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی، جو 2 سال سے تم نے واپس نہیں کی۔ رانا کی بات سنتی عائزہ رکتی اپنے کانتوں پر پڑی، رانا کی شال اتارنے لگی۔ رانا جو زیر لب مسکرا رہا تھا، عائزہ کی اس حرکت پر عائزہ کو بازوؤں سے تھام گیا۔ عائزہ تھمی، پھر شکوہ گیر نظر رانا پر ڈال گئی، جو سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر بنا کچھ کہے وہ شال عائزہ کے سر پر اڑا گیا۔ عائزہ کو لگا جیسے رانا نے اسے اپنے امان میں لیا ہو۔ عائزہ کی گالوں پر ہاتھ رکھتے رانا اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہہ گیا، مجھے اب اچھی لگ رہی ہے یہ شال۔ پاس سے آتی شور پر رانا عائزہ سے دور ہوا، جہاں پر ملنگوں کا گروہ جھومتے ہوئے آ رہا تھا۔
مجھے رانجھا بنا دو ہیر جی، مجھے رانجھا بنا دو ہیر جی۔ جھومتے گاتے ملنگوں کا گروہ سبز رنگ کے چوکھے میں رنگے پاؤں دھول اڑاتے گا رہے تھے۔ عائزہ ایک دم رانا کے پیچھے کو ہوئی۔ رانا نے عائزہ کا ہاتھ تھاما اور اس گروہ کے پاس جاتا رکا، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ جھومتے گاتے وہ لوگ رانا اور عائزہ کے پاس سے گزرنے لگے۔ ایک عورت نے رانا کے سر پر پیار کیا تو عائزہ ڈر کر رانا کا بازو دبوچ گئی۔ ریلیکس جی، کچھ نہیں کہیں گے، چلو میرے ساتھ، رانا نے عائزہ کو آرام کرتے ہوئے کہا۔ عائزہ کا بازو پکڑے اس گروہ کے پیچھے چل دیا جو گاتے جا رہے تھے۔ مجھے رانجھا بنا دو ہیر جی، مجھے رانجھا بنا دو ہیر جی، کوئی درس پڑھا دو ہیر جی، کوئی ہیر رمز سکھا دو ہیر جی۔ پرفسوں لمحہ عائزہ کو پرسکون کر گیا۔ رانا کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیکھتی عائزہ اس کے ہم قدم چلنے لگی۔ نومبر کی اس سرد رات میں عائزہ کا دل رانا کو لے کر دھڑکا تھا، جو اسے اپنے ساتھ لیے چل رہا تھا۔ مائی ہیر کے مزار پر آتے ہی وہ گروہ بکھر گیا۔ عائزہ کے کان میں رانا کہہ گیا، میں وضو کر کے آیا، آپ اس طرف جاؤ۔ عورتوں والی طرف اشارہ کرتے رانا نے کہا، جس پر عائزہ شال کو سر پر صحیح کرتی چل دی۔ رانا نے 2 رکعت نفل ادا کیے اور دعا کرتا عائزہ کی تلاش میں عورتوں والی طرف آیا، جو مائی ہیر کے دربار میں پیچھے والے احاطے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رانا اپنی پینٹ تھوڑی سی اوپر کرتا عائزہ کے برابر بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی ارد گرد سے بے خبر عائزہ سے رانا نے پوچھا، تو اس کے پوچھنے پر چونکتی ہوئی اپنی آنکھوں کو صاف کر گئی۔ کچھ بھی نہیں، آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، بس ایسی ہی زندگی کے رنگوں پر حیران ہوں میں کیا تھی اور اب کیا بن گئی ہوں۔ مائی ہیر کے بازار کو دیکھتی عائزہ بولی، کیا مطمئن نہیں اپنی اس زندگی سے؟ رانا نے عائزہ کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ میں مطمئن ہوں، بہت ٹھہراؤ میں آ گئی ہوں، مگر ایبک کی بے سکون زندگی مجھے بے سکون کرتی ہے۔ وہ بظاہر تو خوش ہے مگر وہ خوش نہیں ہے۔ تو آپ کو اپنی طلاق پر اب ملال ہو رہے؟ رانا نے عائزہ کی بات پر جو پھانس تھی محسوس کرتے پوچھا۔ دل میں درد کی لہر اٹھی تھی، انجان خدشے میں رانا گھر گیا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو اس کی ایک طرفہ محبت کا کیا؟ مجھے کوئی ملال نہیں ہے، مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ جتنا برا میرے ڈیڈ نے ایبک کی فیملی کے ساتھ کیا تھا اتنا برا وہ نہیں کر سکا۔ وہ سچ میں بہت صابر ہے، ورنہ مجھ سے شادی کرنے کے بعد وہ مجھے مس یوز کر سکتا تھا، مجھے ڈیڈ کی طرح جیسے وہ ماما کو بزنس کے لیے دوسروں کے آگے پھینک دیتے تھے ویسا کر سکتا تھا، مگر اس نے کچھ نہیں کیا، مجھے ہوش سے بیگانہ رکھا تاکہ میں اپنے ڈیڈ کا انجام نہ دیکھ سکوں، وہ تکلیف نہ سہ سکوں جو اس نے سہی تھی، جبکہ میری وجہ سے وہ باپ بنتا رہ گیا اور میری وجہ سے یہ عمل اس سے دور ہوئی۔ عائزہ اپنے دل کا غبار نکالتی منہ پر ہاتھ رکھتی رو دی۔ رانا نے بھی اسے رونے دی، آخر کو اس پھانس کو نکلنا ہی تھا۔ آپ پریشان مت ہو، انشاءاللہ عمل میں بھی جلد ملیں گی ہمیں۔ عائزہ کے منہ سے شرمندگی کا اعتراف سنتے رانا ریلیکس ہوا، جو ڈر تھا اور پھانس تھی نکل گئی تھی۔ انشاءاللہ، عائزہ اپنے آنسو صاف کرتی اٹھی۔ جس کے ہم قدم رانا ہوا مائی ہیر کے مزار سے باہر آتے گارڈ نے گاڑی کے ٹھیک ہونے کا بتایا، جس پر دونوں شکر کرتے گاڑی کی جانب چل دیے، جہاں ایبک بیٹھا ہوا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں ایک مٹی کا پیالہ تھا جس میں پانی تھا۔ ایبک، یہ کیا؟ عائزہ نے پیالہ دیکھتے پوچھا۔ سوچوں میں گم ایبک چونکا، پھر نام میں سر ہلاتا اس پیالے کے پانی کو پی گیا، جسے پیتے ہی ایبک کو سکون ملا۔ رانا نے لینڈ کروزر سٹارٹ کی۔ ایبک نے پلٹ کر دور ہوتے مائی ہیر کے مزار کی روشنی دیکھی۔ کچھ دیر پہلے کا منظر واضح ہوا۔ مجھے رانجھا بنا دو ہیر جی، مجھے رانجھا بنا دو ہیر، کوئی درس پڑھا دو ہیر جی، کوئی رمز سکھا دو ہیر جی۔ اس آواز پر ایبک نے اپنی مندھی آنکھوں کو کھولا۔ ملنگوں کا گروہ جھومتے ہوئے گا رہا تھا۔ ایبک نے دھول کی وجہ سے مرر بند کرنا چاہا کہ ایک ملنگ بابا جو 80 سال کا ہوگا، سبز رنگ کا چوکا پہنے، جھریوں زدہ چہرے پر آنکھوں میں سرما لگائے، جس کے ہاتھوں میں موٹے موٹے کڑے اور انگلیوں میں انگوٹھیاں تھیں، بال مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ روک ذرا، یہ پی لے، پیالہ آگے کرتے اس ملنگ نے کہا۔ ایبک نے حیرت سے اب پہلے ملنگ بابا کو پھر پیالے کو دیکھا جس میں پانی تھا، مگر رات کے اندھیرے میں آتی جاتی روشنیوں سے وہ پانی چمک رہا تھا۔ ایبک کو حیرت ہوئی اس پیالے پر۔ پانی پانی ہو جا، وہ بھی پانیوں میں گھری ہوئی ہے، تجھ سے دور ہے پر اتنا دور نہیں کہ تو تلاش نہ کر سکے۔ دیکھ اس پانی کو، بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ ہے یہ، مگر وہ ٹھنڈے پانی میں ہے، صاف اور شفاف پانی میں گھری ہوئی ہے وہ۔ سن اس پانی کا شور۔ ملنگ بابا کی بات پر ایبک نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور جو ایبک کی طرف دیکھتا مسکرا گیا تھا، پھر پیالہ ایبک کو دے گیا۔ پی جا اسے، وہ مل جائے گی جس کی تلاش میں تو بھٹک رہا ہے، تو نے من مارا ہے اپنا، اب وہ رب تعالیٰ تیری من کی مراد پوری کرے گا، جا پی جا اسے، پی جا۔ ملنگ بابا کہتا کار سے دور ہوا۔ ایبک نے دور ہوتے ملنگ بابا کو دیکھا اور ہاتھ میں پکڑے پیالے کو، پھر ملنگ کو دیکھا جو جھوم جھوم کر گا رہا تھا۔ بنے چلا تھا رانجھا تھا ہستی بھی تھی گواہ، خود ہی بنا لٹیرا اور میں ہی میں لوٹا، میری راہ بنی راہ گزر، میں درد کا بنجارا، میں اشک اشک ڈوبا ہوں، یار تیری یاد نے ہے مارا، نہ سمجھی روک لگا، کچھ تو سمجھا دو ہیر جی، مجھے رانجھا بنا دو ہیر جی، مجھے رانجھا بنا دو ہیر جی، کوئی درس پڑھا دو ہیر جی، کوئی رمز سکھا دو ہیر جی۔ دور نگاہیں بھٹک رہی تھیں، سینے میں سانسیں اٹک رہی تھیں، اپنی بدن سے بے گھر ہوا ہوں، روح کی راسیں ڈھلک رہی ہیں، دل میں کوئی پھانس لگی رہتی ہے، آنکھ اندھیرا ہے، کانٹوں کی ڈگر، انجان شہر ہمدرد نہ میرا ہے، ایک رات نے ڈالا ہے ڈیرا، کوئی سار دکھا دو ہیر جی، مجھے رانجھا بنا دو ہیر جی، مجھے رانجھا بنا دو ہیر جی، کوئی درس پڑھا دو ہیر جی، کوئی رمز سکھا دو ہیر جی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔
خراب موڈ کے ساتھ ریان اپارٹمنٹ میں آتا اپنے آپ پر اتار گیا۔ کچن کاؤنٹر پر بیٹھے حمزہ حیرت سے ریان کو دیکھ کر جو گیا تو کافی خوش تھا، مگر آیا وہ غصے میں۔ سب ٹھیک ہے نا ریان؟ حمزہ نے توقع لیے استفسار کیا۔ جہاں یال افتخار ہو وہاں کیسے کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے بھلا؟ ریان نے چباتے ہوئے کہا، پھر جگ سے پانی لیتا پی گیا۔ اب کیا کر دیا یالے نے یار؟ حمزہ نے عاجزی سے پوچھا۔ کیسی رہی تمہاری میٹنگ ریان؟ فاطمہ کمرے سے نکلتی پوچھ گئی۔ جہاں یال افتخار ہو وہاں کوئی کام کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے فاطمہ؟ ریان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ یا اللہ، اس لڑکی نے پھر تمہیں تنگ کیا؟ اپنے سر پکڑے فاطمہ نے پوچھا۔ جی ہاں، کچھ ایسا ہی کیا اس نے۔ میری کار کا ٹائر پنکچر کر دیا اس نے، میری ہی آنکھوں کے سامنے، پھر ڈیٹ اتنی کہ منہ پر انکار کرتی یہ جا وہ جا۔ میری سر مائک کے ساتھ میٹنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ ریان کے بتانے پر حمزہ جب بولنے لگا تھا چپ ہو گیا۔ تم ملے نہیں سر سے؟ اور تمہارے پروجیکٹ کا کیا بنا؟ دیر سے پہنچا تھا سر کے پاس تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا، اور اس سب کی ذمہ دار یال افتخار ہے۔ فاطمہ کی بات پر ریان جواب دیتا اپنی فائل لیتے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے حمزہ اور فاطمہ افسوس ہی کر سکے۔ تم کو کیا ہوتا ہے؟ یالے کی آواز پر دونوں نے خوشمگی نظروں سے یالے کو دیکھا، جو وائٹ شرٹ کے نیچے ریڈ جینس پہنے ہوئے تھی، اپنے گھونسلہ نما بالوں کو جوڑے میں قید کیے ہیزل آنکھوں سے حمزہ اور فاطمہ کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے ریان کو تنگ کیا؟ فاطمہ نے صاف لہجے میں پوچھا۔ نہیں تو، یالے افتخار نے فوراً سے انکار کیا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، فاطمہ نے اپنی بات پر زور دیا۔ میں اسے کیوں تنگ کروں گا؟ وہ مجھے دیکھتا بھاگتا ہے، کوئی کوشچن نہیں آ سکا۔ کندھے اچکا یالے بولی۔ پھر اس نے کیوں کہا کہ تم نے اس کی کار کا ٹائر پنکچر کیا؟ پیچر کیا؟ یالے نے معصومیت سے پوچھا۔ حمزہ اپنا سر پیٹ کے، جبکہ فاطمہ کا بس نہ چلا، ورنہ آج ایک لگا دیتی یالے افتخار کو۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ کس لیے آئی ہو؟ فاطمہ نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ یہی بتانے کو کل حمزہ نے میرا کار کا ٹائر کی ہوا نکالی تھی، آج میں نے اس کا ٹائر فوت کر دیا۔ مجھ سے پنگا نہ از ناٹ اچھا، شرٹ کی سلیو فولڈ کرتے ہوئے یالے نے اطمینان سے بتایا۔ وٹ؟ دونوں بروقت چیخے۔ اف، کیا مسئلہ ہے ہاں؟ یالے چیخیں۔ فاطمہ نے آگے ہوتے یالے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے چبا چبا کر کہا، ہوا یہ ہے کہ تمہاری بیوقوفی کی وجہ سے آج ریان کی سرمائک کی بزنس میٹنگ سیٹ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ جس کار کو تم نے حمزہ کی کار سمجھ کر خراب کیا وہ ریان کی تھی۔ تم دونوں کی شرارتوں کی سزا یا میں بھگتتی ہوں یا ریان۔ شیم آن بوتھ آف یو۔ فاطمہ کی بات پر یالے کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ فاطمہ حمزہ پر بھی افسوس بھری نگاہ ڈالتی اپنا کوٹی اپارٹمنٹ سے نکلتے دروازہ زور سے بند کر کے، جس پر یالے اچھلی۔ کچھ زیادہ ہو گیا کیا حمزہ؟ بالکل، اب اس کو ٹھیک کرنا بھی ہمارے ذمہ۔ چلو سر مائک سے بات کرتے ہیں، حمزہ نے یالے سے کہتے اپنا کوٹ اٹھایا۔ پر فاطمہ؟ یالے نے پوچھا، جس کے چہرے پر اب پریشانی رقم تھی۔ وہ کیسے ریان کو ہارتا دیکھ سکتی تھی؟ کاش وہ حمزہ اور ریان کی کار میں فرق کر پاتی، پر دونوں جڑواں ہونے کے ساتھ ہر شے ایک سی لیتے تھے۔ تبھی یالے نے غلطی سے حمزہ کی جگہ ریان کی کار کا ٹائر پنکچر کر دیا تھا۔ اسے میں منا لوں گا، ریلیکس۔ حمزہ تسلی دینے پر یالے مسکرا بھی نہ سکی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سر، کلام میں ایک شاپنگ مال بنانے کا کنسائنمنٹ ملے، یہ بزنس پرپوزل ساتھ ہی بلینک چیک بھی ہے۔ علیزہ نے آفس میں آتے ایبک سے کہا۔ سائڈ صوفے پر بیٹھا رانا پوچھ گیا، علیزہ سے سیٹھ چپار کی طرف سے تو نہیں آیا؟ ایبک نے رانا کو دیکھا اور علیزہ سے فائل پکڑ لی۔ اس سے پہلے علیزہ کچھ بولتی ایبک اسے کہہ گیا، تھینکس علیزہ، آپ جاؤ۔ علیزہ ساری لاتی چلی گئی۔ ایبک نے رانا کو دیکھا جو آج ڈارک مرون ٹو پیس میں کچھ الگ ہی لگ رہا تھا۔ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ سیٹھ جبار جس زمین پر شاپنگ مال بنوانا چاہتا ہے، اس جگہ پر سیلاب آنے سے پہلے ایک اسکول تھا جو دریائے سوات کے کنارے ہونے پر سیلاب کی زد میں آیا۔ اب یہ موصوف وہاں شاپنگ مال بنوانا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کے سیکریٹری کی بھیجی ہوئی ای میل پر انکار کر دیا تھا جب میں نے اس جگہ کا ہوم ورک کیا، مگر ڈھیٹ انسان ہے، ہارڈ فارم میں بزنس پرپوزل بھیج دیا۔ رانا کے بتانے پر ایبک کے ماتھے پر بل آئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جگہ اگر اسکول کی ہے تو وہاں اسکول ہی بنے گا۔ بالکل، تم ایسا کرو، وہاں پر ہمارے فنڈ سے اسکول ہی بنوا دو۔ میں ایسے ہی کچھ کرنے کا سوچ رہا ہوں ایبک۔ ڈیڈ سے بات کی، وہ فنڈز دے گئے مجھے۔ لیپ ٹاپ پر نظر جمائے رانا نے معروف انداز میں کہا، انکل کو کیوں تنگ کر رہے ہو تم؟ سیلاب ستکان کے لیے باہر سے جتنا پیسہ بھی یہ امداد آئی ہے، ہمارے نااہل حکمران نے ناجائز استعمال کیے۔ یہ طے ہوا کہ اس جگہ پر اسکول ہی بنے گا اور سارا پیسہ کمپنی کے فنڈ سے جائے گا۔ حتمی لہجے میں کہتے ایبک نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ پھر سیٹھ جبار کا کیا کرنا ہے؟ اس کے پاس جا کر اس کے منہ پر انکار کرنا ہے اور اپنی نگرانی میں وہاں اسکول کا کام شروع کروانا۔ میں کسی جابر شخص کو ہمارے ملک کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے نہیں دوں گا۔ رانا کو دیکھتے ہوئے ایبک نے مضبوط لہجے میں کہا، آئی نیڈ دس کمپلیمنٹ۔ رانا کے کہنے پر ایبک مسکرا دیا۔ رانا اپنا لیپ ٹاپ لیے اٹھا کہ ایبک کی بات پر رکا۔ ہم چل رہے ہیں کلام، جانے کی تیاری کرو۔ جی سر، ایبک کے حکمرانی لہجے پر رانا کہتا آفس سے نکلا۔ ایبک رانا کی اس تابعداری پر سر جھٹک گیا۔ اس سے آگے کی کہانی شروع ہونے والی 4 ایک ساتھ میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب اگلی قسط میں کہانی وہاں سے شروع ہوگی جب عمل نے ایبک کو بچایا تھا اور وہ رانا کے ساتھ کاٹیج آئی تھی۔ ریان کو عمل کے بارے میں کلو ملا تو وہ پاکستان روانہ ہوا۔ یالے نے جب ریان کے جانے کا حمزہ اور فاطمہ کو بتایا تب یالے پر عمل اور ایبک کی کہانی کھلی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔